جی السلام علیکم سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انٹرویو کے لیے ٹائم دیا۔ آپ کی شخصیت کس تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، لیکن ایک بار پھر برائے مہربانی اپنا آپ تعارف کروائیں، کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں آپ کو مختلف علاقوں سے، مختلف جو دیہات ہیں ان کے گاؤں سے دیکھ رہے ہیں، تاکہ ایک بار ان کو پتہ چل سکے آپ کی جو شخصیت ہے یہ ایک بہت ہی مشہور شخصیت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار ان کو تعارف ضرور کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام سید امتیاز بخاری شاہ صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے مدعو کیا اور اپنے علاقے میں بلایا۔ تو میں آپ کے والد گرامی سید اعجاز حسین شاہ بخاری صاحب کا بھی مشکور ہوں۔ آپ ہمیشہ کی طرح عزت دیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ تعارف کے بارے میں پوچھا، میں سید گردیزی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور ہمارے جد امجد حضرت سید شاہ یوسف گردیز رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 1085 سال قبل افغانستان، براستہ افغانستان سے مائیگریٹ ہو کر ملتان تشریف لائے۔ ہماری فیملی، ہمارا خاندان کسی تعارف کا محتاج اس طرح نہیں کہ ہم نے ہمیشہ ہر دور میں لوگوں کی خدمت کی ہے، بے شک لوگوں سے محبت کی ہے، لوگوں سے پیار کیا ہے، اور اسی پیار، اسی محبت، اس خدمت کی ہماری پوری فیملی اور ان کے جو انہوں نے زندگی بھر عمل کیا وہ تمام لوگوں کو معلوم ہے۔ تو میرا یہ مختصر تعارف میری فیملی، میرے خاندان، میرے بزرگ حضرت شاہ یوسف گردیز صاحب ہیں۔ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف بتا دیں کہ آپ پروفیشنل کیا کرتے ہیں، اور آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ سیاست میں کس طرح بلٹ ہوا، کس طرح پیدا ہوا؟ جی، میرا تعلق شعبہ وکالت سے ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں، ملتان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ اور سیاست میں انٹرسٹ تو جی بچپن سے ہی ہے، بچپن سے ہی لوگوں سے پیار، محبت اور خدمت کا جذبہ ہے۔ اب ہمارے فیملی کے بزرگوں نے ہمیں کہا کہ آپ عملی سیاست میں داخل ہوں اور باقاعدہ طور پر فل ٹائم لوگوں کی خدمت کریں، پاکستان کی خدمت کریں، پاکستان کے مسائل حل کرنے میں عملی طور پر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایسی پالیسیز مرتب کریں، ایسے قانون مرتب کروائیں تاکہ جو پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ملک میں جو گڑبڑیشن ہوئی ہے، جو غلط طریقے سے ہماری سیاست چل رہی ہے، وہ جیسا کہ پاکستان اب صحیح راستے پہ چل پڑا ہے، اس کو ہم صحیح ڈائریکشن دے سکیں۔ یہ اب مقصد ہے جی آنے کا۔ آپ عملی سیاست میں آ کے کیا تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں؟ جو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کبیر والا یا ملتان میں جو آپ کی عوام ہے حلقوں کی، ان کو کیا مسائل درپیش ہیں، آپ ان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی، میرا یہ نظریہ ہے کہ جس ملک میں روڈ پر قانون نافذ ہوگا، سڑک پر قانون نافذ ہوگا، تو اس کو دیکھ کر لوگوں کی زندگیوں میں بھی قانون نافذ ہوگا۔ اگر سڑک پہ آپ ٹریفک سگنل وائلیٹ کرتے ہیں، سڑک پہ آپ سر عام کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں، آپ کی زندگی میں کوئی قانون نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سڑکوں پہ قانون نافذ کریں تاکہ وہی قانون گلی میں، محلے میں، شہروں میں، دیہاتوں میں لوگوں کی زندگیوں پہ وہ لاگو ہو۔ اور جب ہم قانون کی پاسداری کریں گے، ہم ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کریں گے، اور جب ہم صحیح طرح جس طرح خدمت کا حق ہوتا ہے وہ ادا کریں گے، تو ہمارا پاکستان اور ہم خود سیدھی ڈائریکشن میں ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں پاکستان کی سیاست میں کیا پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے؟ یہ سوال تو ہم نے بہت سارے بندوں سے کیا ہے، لیکن ان کا نظریہ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، علم قرآن مجید میں موجود ہے، جاہل اور عالم برابر نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو اگر جاہل شخص لیڈ کرے گا قوم کو، تو وہ صحیح طرح وہ پاکستان کی خدمت صحیح نہیں کر سکے گا۔ جو پڑھا لکھا اور ایمانداری شخص ہے، اس میں شرط ہے، اگر پڑھا لکھا اور ایماندار ہوگا تو وہ ملک کو سیدھی ڈائریکشن میں لیڈ کر سکتا ہے۔ تو لازمی طور پر نوجوانوں کو اور پڑھے لکھے بچوں کو، بزرگوں کو، پڑھے لکھے افراد کو سیاست میں لازمی آنا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے ہم سے گفتگو کی، میں مشکور ہوں آپ کا۔ اب ایک آخری سوال کہ اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں اور الیکٹ ہو کے آپ صوبائی اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، تو آپ اپنے حلقہ کی عوام کے لیے
کیا کرنا چاہیں گے؟ جو سب سے پہلے جو آپ کہیں گے کہ یہ میری جو ہے یہ پہلی ترجیح ہے، بنیادی ترجیح ہے؟ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی ترجیح جی ترجیح تعلیم و تربیت ہے۔ اگر ہمارے بچے تربیت یافتہ ہوں گے، ان میں عزت و احترام کرنے کا بارے میں ان کو بتایا اور سمجھایا جائے گا تو ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا، ایک پازیٹیوٹی معاشرے میں جنم لے گی۔ اور اگر ہم بچوں کو گالم گلوچ سکھائیں گے یا بدتمیزی سکھائیں گے تو ہماری نسل غلط ڈگر پہ چل پڑے گی۔ تو تربیت اور تعلیم پہلی پریورٹی ہے۔ میں اپنے حلقے کے جو بچے ہیں، جو ہمارا مستقبل ہیں، جو ابھی اسکولوں میں ہیں، جو ابھی کالجز میں ہیں، جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے جاتے ہیں، ہم ان بچوں کو اخلاقیات پہ اور جس طرح ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے ہمسائے کی قدر کرو، اپنے غریب رشتہ داروں پر اچھے انداز سے ان کے ساتھ پیش آئیں، ان کی مدد کریں۔ ارد گرد معاشرے میں اگر آپ کوئی ظلم دیکھتے ہیں تو اس پہ آپ نہ اس کو بذریعہ قانون اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارا مقصد کہ اگر ہم تعلیم اور تربیت پہ ہم نے فوکس کر کے اس مقصد کو اچیو کر لیا تو ہمارا پاکستان دنیا میں بلند مقام پر پہنچ جائے گا۔ شکریہ سر۔ یہ تھے سید صابر حسین گردیزی، تھینک یو۔ یہ تھے جی سید صابر حسین گردیزی ایڈوکیٹ، جو کہ ملتان کے حلقہ سے الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں، اور ان کے جو خیالات ہیں انہوں نے اظہار کیا، بہت اچھا لگا۔ اس طرح کے نوجوان جو شخص ہیں جب یہ آگے آئیں گے سیاست میں تو یقیناً پاکستان میں تبدیلی واقع ہوگی اور پاکستان میں ایک اچھی جو سیاست ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ شکریہ جی۔